المورد امریکہ اکتوبر 2023 23 اعتراضات کے جواب میں حدیث کیا ہے کا آغاز 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں حدیث کیا ہے کا موضوع زیر بحث ہے۔ ان نشستوں میں تابعین کے دور میں حدیث پر کام، حدیث کی تحقیق کے اصول، اس کے رد و قبول کے معیارات اور محدثین کی روایت جیسے اہم موضوعات زیر بحث رہے۔ ستمبر 2023 میں اس موضوع کی 4 نشستیں نشر ہوئی ہیں۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ حسن الیاس صاحب کا دورہ پاکستان۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ اکیڈمکس محمد حسن الیاس جناب جاوید احمد غامدی کے ہمراہ بین الاقوامی دعوتی دورے پر ہیں۔ اس سفر کے دوران میں وہ پاکستان بھی تشریف لائے۔ انہوں نے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب میں مختلف دینی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حسن الیاس صاحب نے حاضرین کی طرف سے پوچھے گئے مختلف علمی، اخلاقی اور دینی سوالات کے جواب دیتے ہوئے پاکستان میں معاشرتی جبر، مذہبی فکر کی تبدیلی اور اپنے علمی و فکری سفر کے بارے میں اظہار خیال بھی کیا۔ قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کسی بھی علمی روایت میں قرآن مجید کو وہ حیثیت اور اہمیت نہیں دی گئی جو اسے دینی چاہیے تھی اور جس کا مطالبہ خود اللہ کی کتاب کرتی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کیسے ہمارے ہاں مسجد کے ممبر کو فرقوں کی ترویج کے لیے استعمال کیا گیا اور اب ہم کیسے اس فرقہ پرستی سے نکل سکتے ہیں۔ مزید برآں انہوں نے امریکہ میں غامدی سینٹر کے دعوتی مشن میں پاکستانیوں کے تعاون کو بھی سراہا۔ یہ تقریب کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ اس تقریب کی ویڈیو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ نئی نسل کو دین کی تعلیم کیسے دیں؟ امریکہ اور یورپ میں مسلمان اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ نہ درس گاہوں میں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ ریاستی سطح پر اس کا بندوبست ہوتا ہے اور نہ معاشرتی ماحول کوئی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ بارہا جناب جاوید احمد غامدی کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے جو گفتگو کی اور اس کے حل کے لیے جو تجاویز دی ہیں انہیں سید منظور الحسن نے ایک مضمون کی صورت میں تحریر کیا ہے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے ستمبر 2023 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی آڈیو ادارے کے یوٹیوب چینل پر سنی جا سکتی ہے۔ البیان اور میزان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ غامدی صاحب کی تفسیر قرآن، البیان اور اسلام پر ان کی کتاب میزان کی انگریزی زبان میں تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے ماہ البیان کی 4 نشستوں کا انعقاد ہوا جس میں سورہ بقرہ کی آیت 83 تا 121 زیر بحث آئیں۔ میزان سیریز کے تحت دا پولیٹیکل شریعہ اور دا اکنامک شریعہ کے عنوان سے ڈاکٹر شہزاد سلیم نے 2 لیکچرز ریکارڈ کیے۔ یہ لیکچرز غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کچھ نئے کچھ پرانے اعتراضات۔ محمد حسن الیاس صاحب نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران میں سید محمد شاہ کاظمی کے ساتھ کچھ نئے کچھ پرانے اعتراضات کے عنوان سے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا جس میں الہات اور خدا کے وجود پر اٹھنے والے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جلد ہی جناب جاوید احمد غامدی کے ساتھ الہات کے موضوع پر ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کیا جائے گا جس میں خدا کے وجود سے متعلق پیدا ہونے والے سوالات اور الہات کے ایک ایک پہلو کو زیر بحث لایا جائے گا۔ یہ پروگرام ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث۔ GCIL کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ ستمبر میں سورہ نحل کی آیات 65 تا 90 کا درس دیا۔ درس حدیث میں اخلاقیات کے تحت آنے والے متعدد موضوعات پر مختلف احادیث کی شرح و وضاحت کی گئی۔ قرآن و حدیث کا یہ درس غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے ریسرچ اسکالر اور ماہنامہ اشراق کے امریکہ کے مدیر سید منظور الحسن صاحب عرصہ دراز سے اپنے قلم کے ذریعے سے فکر اسلامی کی ترویج و توسیع کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی تصنیف کا دائرہ غامدی صاحب کے افکار کی شرح و وضاحت ہے۔
اب انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگوؤں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ راز حیات اسی سلسلے کا ہفتہ وار پروگرام ہے جو ہر پیر کو پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے رات یوٹیوب چینل سے نشر ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے اخلاق و کردار کی تعمیر کو ہدف بنایا گیا ہے۔ مختلف دورانیے کی گفتگو میں عام فہم انداز میں بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ جو ایپیسوڈ نشر ہوئے ان کے عنوان ہیں ذمہ دار اور غیر ذمہ دار افراد کون ہوتے ہیں اور دلوں پر مہر لگنے سے کیا مراد ہے۔ یہ پروگرام غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ربیع الاول، جناب حسن الیاس صاحب نے اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق بعض غلط تصورات کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے یہ تصورات صحیح نہیں ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی۔ رسول اللہ سے عشق ہی جنت میں لے جائے گا۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی اور حاضر و ناظر۔ انہوں نے بتایا کہ ان تصورات کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور یہ محض مسلمانوں کے اپنے ذہن کی اختراع ہیں۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ آپ کی ذات اقدس سے محبت و عقیدت کا تعلق اسی ہدایت کے مطابق استوار ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اور آپ کے اسوائے حسنہ کی روشنی میں مطلوب ہے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے ستمبر 2023 کے شمارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے مختلف لیکچرز کی ریکارڈنگ۔ ستمبر 2023 میں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اسلام کے سیاسی احکام اور اسلامی سزائیں کے عنوان سے 2 لیکچرز ریکارڈ کروائے۔ لیسن آف لائف سیریز کے زیر عنوان 6 لیکچرز ریکارڈ ہوئے۔ ان کے موضوعات دوسروں پر تنقید کے آداب، والدین کے آنسو، بچوں کے وعدے، دکھاوا اور خود نمائی، باطنی سکون کا راز، دشمنوں کو دوست بنانا ہے۔ یہ لیکچرز انگریزی زبان میں ہیں اور غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بحرین میں غامدی صاحب کا 4 روزہ قیام۔ گزشتہ ماہ جناب جاوید احمد غامدی اور حسن الیاس صاحب نے بحرین کا دورہ بھی کیا۔ اس دورے میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرحان سید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بحرین میں ان کا 4 روزہ قیام تھا۔ اس دورے میں 5 مختلف نشستیں ہوئیں جن میں سعودی عرب سے آئے لوگوں نے بھی شرکت کی اور مستقبل میں بحرین میں مختلف دینی اور دعوتی پروگرامز کے انعقاد کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ غامدی صاحب کا بحرین کا یہ پہلا دورہ تھا۔ حیات امین، یہ جلیل القدر عالم دین، مفسر قرآن اور مدرسہ فراہی کے عظیم محقق امام امین احسن اصلاحی کی سوانح حیات ہے۔ اس کا مقصد مولانا کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی اور فکری میراث سے آنے والی نسلوں کو واقف کرانا ہے۔ اس کام کے لیے المورد امریکہ کے اسکالر نعیم احمد بلوچ کی خدمات کو مختص کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی قسط ماہنامہ اشراق امریکہ کے ستمبر 2023 کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں مصنف نے مولانا کی جائے پیدائش، تاریخ پیدائش، خاندان، گھریلو ماحول، ابتدائی تعلیم اور مولانا کے بچپن کے واقعات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سوال و جواب سید منظور الحسن کے ساتھ۔ یہ غامدی سینٹر کا نیا ہفتہ وار پروگرام ہے جو ہر جمعے کے روز پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے میزبان سید حاشر حسن ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق اٹھنے والے سوالوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سیاسی معاملات کو منظور صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور منظور صاحب دین و اخلاق کی روشنی میں ان کے جواب دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کے 4 پروگرام نشر کیے گئے۔ ان کے عنوانات یہ ہیں: پڑھے لکھے نوجوانوں کا دین پر اعتماد کیوں ختم ہو رہا ہے اور اس کا قصوروار کون ہے؟ کیا قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ نوجوانوں کی دین سے دوری کے کیا اسباب ہیں؟ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ ایپیسوڈ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فلپائن میں غامدی صاحب کا مختصر قیام۔ جناب جاوید احمد غامدی اور محمد حسن الیاس صاحب نے دعوتی سرگرمیوں کے سلسلے میں
माह सितंबर में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। अपने दौरा पाकिस्तान के बाद उन्होंने बहरीन में मुख्तसर क़याम किया और वहां से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए फिलिपाइन में कुछ घंटों के लिए रुके। फिलिपाइन में मकामी पाकिस्तानी अहबाब ने इत्तला मिलते ही जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब का इस्तकबाल करते हुए बेलौस मोहब्बत का इजहार किया। सवाल व जवाब की नशिस्त के साथ साथ पुरतकल्लुफ अशाइये का भी एहतमाम था। इस मौके पर मकामी देवबंदी उलमा ने भी बहुत इज्जत अफजाई फरमाई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के तमाम अहबाब भी इस मौके पर मौजूद थे। नौजवानों की दीनी तरबियत। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। उसके जहन में उठने वाले दीनी और फिक्री सवालात का जवाब अहले इल्म की जिम्मेदारी है। इसी मकसद के पेश नज़र गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग वक्तन फ़वक्तन अहले इल्म व दानिश को मदऊ करके उनके साथ नौजवानों के मुकालमों का एहतमाम करता है। इस ज़मीन में कुरान और ज़िंदगी का मुअम्मा के मौजू पर मोहम्मद बशार इलियास की मेज़बानी में डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किए गए। इसमें नई नस्ल के कुरान मजीद और दीन पर उठने वाले सवालात को बेतकल्लुफ़ अंदाज में ज़ेर बहस लाया गया। इसी मौजू पर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब ने शारिक भट्ट साहब के साथ अंग्रेजी में भी तबादला ख्याल किया ताकि अंग्रेजी समझने वाले नौजवान भी इससे मुस्तफीद हो सकें। सितंबर 2023 में इस मौजू पर 2 प्रोग्राम नशर किए गए जो गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल से नशर हो रही है। भला तूने देखा था दिल चीर कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की मंजूम तर्जुमानी की इशाअत का सिलसिला भी शुरू किया गया है। सैयद मंजूरुल हसन ने फ़ज़ाइल व इखलाक पर मबनी हदीसों को नज़्म की सूरत में ढाला है। ये नज़में जनाब जावेद अहमद गामिदी की नज़र सानी से भी गुजरी हैं। ये काम बच्चों की दीनी तालीम के लिए है, लिहाजा इन नज़मों का उसलूब आम फहम है। सितंबर के इशराक अमरीका में सही मुस्लिम की एक रिवायत की मंजूम तर्जुमानी शाया हुई है। इसका उन्वान है भला तूने देखा था दिल चीर कर। नज़्म के आखिरी 2 शेर ये हैं। ज़ुबां से जो खुद को मुसलमान कहे, रिसालत पे ईमा को जाहिर करे, हमें उसकी तकफीर का हक नहीं, यही असले दी है, यही शरह दी। हफ्तावार सवाल व जवाब की नशिस्त। गामिदी सेंटर में सितंबर के महीने की हफ्तावार सवाल व जवाब की नशिस्त का इनेकाद हुआ। सवाल व जवाब की इस नशिस्त में सैयदना अली और अमीर माविया, यजीद और वाक़े करबला, वली अहद की बहस, माविया और यजीद का तकर्रुर जैसे अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया। सवाल व जवाब की हफ्तावार इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। डॉक्टर शहजाद सलीम साहब के निजी मशावरती सेशन। गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ लोगों ने डॉक्टर शहजाद सलीम साहब से निजी तौर पर मुलाकात की। इन मुलाकातों में लोगों ने डॉक्टर शहजाद सलीम साहब से वालिदैन को दरपेश मुश्किलात और नौउम्री और अज़वाजी मसाइल के हल के लिए मुशावरत की। इशराक अमरीका का अंग्रेज़ी वर्जन। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग की तमाम इल्मी और दावती सरगर्मियाँ अबलाग के जदीद ज़राए को मद्देनज़र रखते हुए अंजाम दी जाती हैं। मौजूदा दौर में अंग्रेज़ी ज़बान को आलमी सतह पर ज़राए अबलाग के लिए एक अहम ज़रिया समझा जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान की इस अहमियत के पेश नज़र अल-मौरिद अमरीका ने इशराक अमरीका को अंग्रेज़ी में भी शाया करने का फ़ैसला किया है ताकि अंग्रेज़ी जानने वालों की एक बड़ी तादाद भी मदरसा फ़राही के इल्मी और फ़िक्री लिटरेचर से मुस्तफ़ीद हो सके। इस पर काम जारी है और जल्द ही इशराक अमरीका का अंग्रेज़ी वर्जन भी मुताले के लिए दस्तयाब होगा। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम। ये सवाल व जवाब की लाइव माहाना नशिस्त है जिसमें डॉक्टर शहजाद सलीम लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक सवालों के जवाब देते हैं। इस नशिस्त में लोग उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। दीनी आरा पर मबनी फतवा का इजरा। शरीयत के कानूनी इत्तलाक़ात के हवाले से लोग अक्सर गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से राब्ता करते हैं। उन्हें निकाह व तलाक़, विरासत यानी इनहेरिटेंस,
اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آراء کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت 3 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں محمد حسن الیاس نے جاری کیا۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے اسلامک اسٹڈی سرکل کے عنوان سے ایک سیشن کا آغاز کیا ہے۔ اس میں وہ مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کرتے ہیں۔ یہ سیشن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیات سے ایک موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں منتخب احادیث نبوی پر گفتگو ہوتی ہے۔ تیسرے حصے میں بائبل کے کسی اقتباس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں موضوع سے متعلق سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ پچھلے مہینے کے سیشن میں سچائی، ہمدردی، عفو و درگزر اور تکبر پر قابو پانا جیسے موضوعات زیر بحث رہے۔ یہ سیشن انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ ان کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آسک غامدی۔ پچھلے ماہ اگست میں آسک غامدی کی 32ویں نشست ہوئی۔ یہ آن لائن نشست ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے دینی اور اخلاقی موضوعات سے متعلق مختلف سوالوں کے جوابات براہ راست غامدی صاحب سے حاصل کر سکیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس نشست میں حصہ لیا۔ انگریزی ترجمہ قرآن کا تعارف۔ امام العصر جناب جاوید احمد غامدی کا ترجمہ قرآن تراجم کی تاریخ میں اس لحاظ سے پہلا ترجمہ قرآن ہے جس میں قرآن کا نظم اس کے ترجمے ہی سے واضح ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں انگریزی زبان کی اہمیت کے پیش نظر المورث امریکہ نے یہ ضروری سمجھا کہ مدرسہ فراہی کی عظیم دریافت یعنی نظم قرآن کو انگریزی زبان کے جاننے والوں تک پہنچایا جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر المورث امریکہ کے اسکالر ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے غامدی صاحب کے ترجمہ قرآن کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ المورث امریکہ نے گزشتہ برس شکاگو میں ایک نشست کا اہتمام کیا جس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے انگریزی میں کیے گئے ترجمہ قرآن کا تفصیلی تعارف پیش کرتے ہوئے اس کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جس کی بنیاد پر یہ باقی تراجم سے منفرد حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ دنیا نیوز کے لیے علم و حکمت کے پروگراموں کی ریکارڈنگ۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ دنیا نیوز چینل پاکستان کا ایک معروف پروگرام ہے جو کئی برس سے نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈلس میں ریکارڈ ہوتا ہے اور ہفتہ وار نشر ہوتا ہے۔ میزبانی کے فرائض حسن الیاس صاحب انجام دیتے ہیں۔ ستمبر 23 میں 4 پروگرام ریکارڈ کیے گئے اور دنیا نیوز سے نشر ہوئے۔ ان پروگراموں میں احتجاج کے اخلاقیات، قومی ریاست کا قیام اور اس کے عناصر اور قومی ریاست میں حکومت کی نوعیت جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی اور ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے متفرق سوالوں کے جواب دیے گئے۔ الطاف احمد اعظمی کی وفات۔ الطاف احمد اعظمی صاحب مدرسۃ الاصلاح سر امیر اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل تھے، طبیب بھی تھے۔ جامعہ ہمدرد سے PhD کی ڈگری لی۔ مدرسۃ الاصلاح کو اس خطے کے جلیل القدر عالم امام حمید الدین فراہی کے ساتھ نسبت ہے۔ اگست 2023 بروز اتوار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اشراق امریکہ کے ستمبر کے شمارے میں ان کی وفات پر جناب خورشید ندیم، محمد غطریف شہباز اور محمد مرسلین اصلاحی کے مضامین شائع ہوئے۔ مصنفین نے مرحوم کی علمی، ادبی اور دینی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات، تصانیف اور شعری مجموعے کے محاسن کا ذکر کیا اور ان کے شخصی محاسن بیان کرتے ہوئے لکھا کہ سوچنا اور سوال اٹھانا الطاف احمد اعظمی کی فطرت میں شامل تھا اور بے لاگ انداز میں جو سمجھتے تھے اس کا اظہار کر دیتے، اور غالباً یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ان میں علمی تواضع و انکساری کم اور حد درجے خود اعتمادی و بے پناہ جرت اظہار پائی جاتی تھی۔ یہ مضامین اشراق امریکہ کے ستمبر 2023 کے شمارے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اوساکا جاپان میں ڈاکٹر شہزاد سلیم کا لیکچر۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے پچھلے ماہ جاپان کے شہر اوساکا میں طلباء کو اسلام اور ریاست عام غلط فہمی کے موضوع پر لیکچر دیا۔ اس لیکچر میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔